اطاعت، بات ماننا، سر جھکا دینا، یہ ہماری ضرورت ہے، لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اطاعت ہوگی محبت کے ساتھ، تو وہ تب عبادت میں تبدیل ہو جائے گی، مجبوری کے تحت نہیں، رسمی طور پہ نہیں۔ تو یہ بڑا ایک وسیع لفظ ہے اطاعت کا، چند احکامات کی نہیں، پورا دین۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، نہ ہوئے تو تم شیطان کے پیروکار ہو، ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع محبت، مگر کس سے؟ دیکھیں، محبت کا دو قسم کی ہے، یعنی دو طرح کی ہے۔ ایک مادیات، ایک محبت کا تعلق مادیات سے ہے، اور ایک محبت کا تعلق روح سے ہے۔ اور جبکہ مادیات کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ محبت کی ضرورت وہاں بھی ہے۔ مادیات، جسم، مادیات، ظاہر، اس کا بھی ایک ضرورت ہے، ایک وجود بھی ہے اور ضرورت بھی ہے۔ والدین اپنی اولاد سے اگر محبت نہ کریں، پیار نہ کریں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں محبت نہ ڈال دی ہو، یا جو بھی یعنی یہاں تک کہ جو بھی حیوانات ہیں وہ بھی اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، تو اس کی ضرورت بھی ہے۔ اس پہ میں بات نہیں کروں گا، وہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میرا جو میں محبت کا بات کر رہا ہوں وہ روح کی محبت ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ انسان کا وجود جو ہے وہ دو اجزاء سے تعلق رکھتا ہے، ایک جسم ہے اور دوسرا روح ہے۔ اور روح میں بھی دو ارواح ہیں، ایک حیوانی ہے اور ایک ربانی ہے۔ تو وہ حیوانی روح کی میں بات نہیں کر رہا، اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہر سے ہے۔ انسان کی جو اصل ہے، یعنی روح، قلب جسے ہم کہتے ہیں، ایک نفس ہے، ظاہر سے تعلق ہے اس کا، اور ایک روح ہے، اس کا تعلق باطن سے ہے۔ تو میں باطنی محبت کی بات کر رہا ہوں، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اصل میں وہ محبت جو ہمیں درکار ہے، اس کی ضرورت سے ہم اہمیت سے اور اس کی ضرورت سے ہم بے نیاز ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ بس ہمارے ذہن میں بس ایک ہی محبت ہے، اور وہ ظاہر سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ہم جس طریقے سے محبت کا سوچتے ہیں اس کا تعلق ظاہر سے ہے، کیونکہ نفس ہم پر غالب ہے، ظاہر غالب ہے، تو ہم ظاہری کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ظاہر کی جو بھی چیزیں ہیں اس کی میں تفصیل نہیں کر رہا۔ تو ہم وہ ایک ہی محبت کو جانتے ہیں، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی عطا سے، وہ روحانی، اس کا تعلق روح سے ہے، قلب، یعنی روح کا جو مرکزہ ہے اس کو ہم قلب کہتے ہیں۔ تو جیسے کہ وہ ہے قلب المؤمن عرش الرحمن، مومن کا دل، قلب رحمان کا عرش ہے۔ اب یہ ظاہری دل تو نہیں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال محبت مگر کس سے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ایک تو دیکھیں، محبت ہماری ضرورت ہے۔ کیسے، کیوں؟ تو اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، عبادت کا حکم دیا ہے۔ عبادت، اطاعت، عبادت کا مطلب
اطاعت کہنا ماننا، سر جھکا دینا اللہ کے حکم کے سامنے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، کیونکہ عبادت ہماری ضرورت ہے. اور عبادت کر کر ہم اپنے مقصود کو پا سکتے ہیں. مختصر جملہ یہ، عبادت کریں گے تو ہمیں ہمارا مقصود حاصل ہو جائے گا، ہمیں ہمارا معراج حاصل ہو سکتی ہے. عبادت کیا ہے؟ اطاعت. بس یہ ایک بات نوٹ کر لیں. ادھر ایک جملہ جو ہے وہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہم دین کی جو بھی اصطلاحات ہیں، کوئی بھی اصطلاح ہو دینی، تو اس کے مطلب سے ہم آگاہ نہیں ہیں، نہ ہم اس کی آگاہ ہونے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ ہمیں بتایا جاتا ہے، نہ ہم سوچتے ہیں اس کے بارے میں. وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. اطاعت کی میں بات کر رہا ہوں. ہمیں ہمارا مقصود اس وقت حاصل ہوگا کہ جب ہم اللہ کی عبادت یعنی اطاعت کریں، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیں. اللہ تعالیٰ نے بھی تعریف کی ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. اس شخص کے دین سے بہتر کس کا دین ہے؟ جس نے اپنا سر جھکا دیا حکم الہی کے سامنے. بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جس نے بھی سر جھکا دیا اپنا رب کے سامنے یعنی رب کے حکم کے سامنے، اس کے لیے اجر ثابت ہے. اطاعت میں ہماری معراج ہے، یعنی ہم انسان اپنی معراج کو حاصل کر سکتا ہے اطاعت بات ماننے میں. اس کی الگ تشریحات ہیں، میں کر بھی چکا ہوں، پھر بھی آتا ہوں، پھر بھی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اطاعت بات ماننا، سر جھکا دینا، یہ ہماری ضرورت ہے. لیکن اس میں ایک شرط ہے کہ اطاعت ہوگی محبت کے ساتھ، تو وہ تب عبادت میں تبدیل ہو جائے گی، مجبوری کے تحت نہیں، رسمی طور پہ نہیں. تو یہ بڑا ایک وسیع لفظ ہے اطاعت کا، چند احکامات کی نہیں، پورا دین. ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. نہ ہوئے تو تم شیطان کے پیروکار ہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اطاعت محبت کے ساتھ، دل سے، خلوص. مطلب ہے اگر تھوڑی سی اس کی مزید الفاظ میں وضاحت کروں تو اس کا مطلب خلوص ہے. خلوص سے، بغیر کسی یعنی ملاوٹ کے، محبت کسی غرض کے بغیر. تو غرض ایک ہے محبت، اللہ کی محبت، وہ بھی ایک غرض ہے، یہ البتہ ہو سکتی ہے. غرض ایک ہے کہ وہ اللہ ہے بس. ابتغاء مرضات اللہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. اللہ نے تعریف کی ہے اپنے اس بندے کی. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے 4 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا ہے انسانوں کو، 2 اچھی 2 بری. تو جو اچھی ہیں تو اس میں ایک سب سے اچھی جو ہے وہ یہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا ہے تلاش میں رضاؤں کی اللہ کے. اس میں میں صرف یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ خلوص کے ساتھ، بغیر کسی غرض کے، محبت بغیر کسی غرض کے اللہ کے لیے. تو یہ جو ہے یعنی ایمان کامل ہو جاتا ہے، اس سے ایمان کامل ہو جاتا ہے. ایک وہ حدیث میں ضرور سناؤں گا کہ اللہ کے رسول نے جو فرمایا کہ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، بغض رکھا اللہ کے لیے، دیا اللہ کے لیے، روک لیا اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. فقد استکمل الایمان.
اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. تو بہرحال بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.